اللہ کے وہ 3 پیغمبر جنہوں نے ایک بستی میں آ کر حق کا پیغام دیا اور لوگوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ حبیب النجار اسی بستی کا رہنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو کہا کہ ان پیغمبروں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی اتباع کرو۔ وہ پتھر جو ان پیغمبروں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ سارے کے سارے حبیب نجار پہ برس گئے اور وہ شہادت کا تاج اپنے زیب تن کر چکا۔ بعد میں ان پیغمبروں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ جب پیغمبروں کو اور حبیب النجار کو صاحب یاسین کو انہوں نے شہید کر دیا تو پھر اللہ تعالی جل شانہ کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی۔ فاذا ہم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے نہ ہم بھیجنے والے ہیں، بلکہ حضرت جبریل امین آئے اور شہر میں داخل ہوئے، شہر کی دہلیز پہ قدم رکھا اور زور سے چیخ ماری۔ انبیاء اور حبیب النجار کو شہید کرنے کے بعد یہ قوم واپس جا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس چیخ نے زندگی کی حرارت چھین لی اور یہ ایسے ہو گئے جس طرح بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، جس طرح راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، جو لپک لپک کے گالیاں دیتے تھے، چیخ چیخ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے، حق کے پرستاروں، حق کی دعوت دینے والے داعیوں کو نشانہ تضحیک بنا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ زندگی کی حرارت ہی چھن گئی اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر ہو گئے، زندگی اچک لی گئی، حرارت چھین لی گئی، زندگی کا سارا جمال سلب کر لیا گیا، تو وہ گھروں کو بھی واپس نہیں پہنچے کہ راستے میں ڈھیر ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کے لیے، ان بدبختوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، بلکہ ایک چیخ ہی ان کے لیے کافی تھی۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیجے۔ کسی کو اٹھایا جبریل نے ہاتھ پہ اور آسمان تک لے گئے اور پھر الٹ دیا، کسی کو پیس کے رکھ دیا گیا، کسی کے لیے مچھر ہی کافی ہو گئے، کسی کو ابابیلوں نے برباد کر دیا۔ لیکن اللہ قوموں کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعتیں نہیں بھیجا کرتا، اور یہاں قرآن میں کہا گیا۔ لیکن قرآن میں دوسرا مقام اٹھائیے، جب بدر کا میدان سجا تو اللہ نے ایک نہیں ہزاروں فرشتے بھیجے۔ احزاب کی جنگ لگی تو فرشتے آئے اور کافروں کے خیموں کی رسیاں کاٹتے رہے۔ تو مفسرین یہاں سوال اٹھایا کہ رب کی عادت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجے کافروں کو قتل کرنے کے لیے، کافروں کو عذاب دینے کے لیے، لیکن بدر میں کیا ہوا، غزوہ احزاب میں کیا ہوا، وہاں جماعتیں کیوں آئیں؟ تو کہا کہ وہ جو جماعتیں آئی تھی وہ محبوب کے پروٹوکول کے لیے آئی تھی، وہ محبوب کی تکریم کے لیے آئی تھی، محبوب کے اعزاز کے لیے آئی تھی۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا تھا، دنیا کو بتانا یہ تھا کائنات گھومتی ہے محمد کی زلفوں کے گرد، کائنات حضور کے گرد طواف کرتی ہے، اور یہ سارا نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہاں فرشتوں کی جماعتیں بھیج کر کے محبوب کو اعزاز دیا، محبوب کو تکریم دی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ضابطہ بیان کرتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو ایک چیخ تھی جس نے ان کی زندگی کی حرارت چھین لی اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ بن کے رہ گئے، تو وہ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس آیت پہ ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا، اپنے ہاتھوں سے روشنی کے چراغ بجھا دیے، حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا، اور بدبخت قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی خیر خواہی چاہیں وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر کے آئیں وہ انہیں برا کہتے ہیں۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو بدبخت طبقے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی خیر خواہوں کو حوالہ زندہ کر دیتے ہیں، کبھی فصیلے دار پہ ان کے سروں کا چراغاں کرتے ہیں، اور کبھی انہیں ٹک ٹکیوں پہ باندھتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، انہیں دکھ دیتے ہیں۔ تو کافروں اور بد نصیب طبقوں کے اس مزاج کو بیان فرمایا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چراغوں کو بجھا لیا، ان پیغمبروں کو شہید کر لیا، تو پھر ان کے اوپر عذاب کیا آیا۔ ایک تو یہ کہ وہ چیخ آئی، آسمان سے کوئی لشکر اللہ نے نہیں اتارا، اور اللہ فرماتا ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے۔ تو یہاں دوسرا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مانوی عذاب ان پہ آیا۔ وہ کیا تھا کہ پھر مدت مدید تک آسمان سے ان کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کا دروازہ بند کر دیا، کوئی مسلح اس قوم کی طرف ہدایت کا سندیسہ لے کر نہیں آیا۔ جب قومیں ناقدری کریں آسمانی ہدایتوں کی تو پھر ان سے ہدایتیں چھین لی جاتی اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہاں سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پھر ایک طویل مدت اس قوم کی طرف جس قوم نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اور حق کے پرستاروں کو قتل کر دیا، پھر ایک طویل عرصہ ان کی طرف آسمانی ہدایت نہیں آئی، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مصلحین پھر ان کی جانب نہیں بھیجے، اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ اور اگر سوچا جائے تو یہ سزا زیادہ بڑی سزا ہے کہ کسی قوم کو بھانج کر دیا جائے، اچھی قیادتیں اس قوم میں نہ اٹھیں اور وہ اپنے مسائل کی گھمن گھیریوں کے اندر پھنس جائیں اور کوئی راستہ دکھانے والا موجود نہ ہو۔ جب ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی قوم کوئی بھی، تو پھر ان عذابوں میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے قرآن مجید کی اس آیت پہ تدبر کر لیں اور پاکستان کے عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اچھے لوگ ناپید ہو گئے ہیں، صالح قیادتیں ہمارے اندر موجود نہیں رہی ہیں۔ جب سیاسی زعماء وائٹ ہاؤس کی چاکری سعادت مندی سمجھیں، جب علم اور دستاریں پلاٹوں کے بدلے بیچی جائیں، اور جب ڈیزل کے ڈرم پہ اسلام کو فروخت کر دیا جائے، اور جب آبروؤں کے سودے چند ڈالروں کے عوض کیے جائیں اور یہ قیادتوں کے لچھن ہوں، تو قوموں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جب قومیں اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جن حالات میں ہیں، امید کا چراغ بہرحال روشن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب،
बंजर जमीनों से भी फूल उगा सकता है, इस बात पे वो कादिर है। हालात के पलटते हुए देर भी नहीं लगती। लेकिन अल्लाह ताला की जो आदत है वो ये है कि जब कौमें अपने मिजाज नहीं बदलती, अपनी करतूतें ठीक नहीं करती, तो अल्लाह उन पर रहमत की छतड़ियां नहीं तानता। इस वक्त उम्मीदों के चिराग हम जरूर रोशन रखें, लेकिन मुझे तो हालात जिस तरह अब हैं ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। हदीस में है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि हुक्मरानों के दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में हैं। जब लोग अच्छे ना रहें तो अल्लाह उनके दिल लोगों के लिए सख्त कर देता है, और जब लोग अच्छे हो जाएं तो अल्लाह उनके दिल लोगों के लिए नरम कर देता है। किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा था कि तू हजरत उमर का दौरे हुकूमत देखा है, उन जैसा अंदाज़े हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता। ये वो शख्स है कि हजरत हसन बसरी ने कहा था कि पिछली उम्मतों के लोग अपने सारे जालिम ले आएं और एक पलड़े में रख दें, हम हज्जाज बिन यूसुफ को एक पलड़े में रख देंगे, इसका पलड़ा फिर भी भारी होगा। 70,000 शख्स इसने अपने हाथ से काटे हैं, 90,000 लोग इसके हुक्म से कत्ल हुए। तो किसी ने उसे कहा, जुर्रत कर दी, कहा कि तूने हजरत उमर का जमाना देखा है तो तू उन जैसा अंदाजे हुक्मरानी क्यों नहीं करता। तो उसने जवाबन कहा था, तबाजरू अतअम्मरु लकुम, तुम अबू जर गफ्फारी जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाता हूं। मुझे किसी ने कहा कि जाते जाते इतने अरब रुपए ये लोग जो हैं वो आखिरी दिन ले गए, हकीकत क्या है मेरी बहस इस पे नहीं है, लेकिन मैंने उसका जवाब ये दिया कि साहिब वो तो अरबों रुपए लेके जा सकते थे, ले गए। हम और कुछ नहीं करते तो जाते हुए मस्जिद से जूता उठा के ले जाते। जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और जो वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। मैंने अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब देना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब देना है। कौम को इज्तिमाई रोशनी देने के लिए कोशिश भी होना चाहिए, लेकिन हमेशा खैर का आगाज अपनी जात और अपने घर से होता है। मैं और आप देखें कि हम कहां खड़े हैं। आज पूरी दुनिया के ऊपर हमें एक सवाल का सामना करना पड़ता है। लोग हमें पूछते हैं तुम्हारा आलमी कायद कौन है, तो 72-73 फिरकों में बटी हुई उम्मत किस शख्स पे उंगली रखे कि ये हमारा मुतफिका कायद है। आज बटी हुई यहूदियत और बटी हुई ईसाइयत भी अपना एक मुश्तरका कायद रखती है। आज पोप की बात हरफ आखिर है, लेकिन एक हरम रखने वाले, एक कुरान रखने वाले, एक रसूल रखने वाले आज कोई ऐसा शख्स नहीं बता सकते कि जिस पे उम्मत मुत्तफिक हो। और फिरकों और ग्रोहों के नुमाइंदे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उम्मत का मुश्तरका कायदा आपको नहीं मिलेगा। कहीं हम इस अजाब में मुब्तला तो नहीं है कि हमने अच्छों की कदर ना की और नतीजे के अंदर हमें बोने किस्म के लोग दे दिए गए और हकीकी क़यादतें हमसे छीन ली गईं। और अगर हम अपनी रवश तब्दील नहीं करते हैं तो ये अजाब बढ़ता चला जाएगा। ना जाने क्या क्या मुसीबतें होंगी जो हमें देखना पड़ेंगी और किन किन राहों से हमें गुजरना पड़ेगा। जब कौमों के ये मिजाज होते हैं तो फिर अल्लाह का जो कानून है वो हरकत में जरूर आता है। तो उस कौम ने उन पैगंबरों की तस्दीक नहीं की, उनके दस्तो बाजू नहीं बने, उनके साथ नहीं चले। फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे, बल्कि वो एक चीख थी जिस चीख ने उन्हें पीस के रख दिया और वो बुझी हुई आग की तरह हो गए। या हसरतन अलल इबाद, और कहा गया हाय अफसोस इन बंदों पर, हाय अफसोस इन बंदों पर, मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब उनके पास कोई रसूल आता है तो ये उसका मजाक ही उड़ाते, ये उसका ठट्ठा ही करते। या हसरतन अलल इबाद, ये कौल किसका है? कुरान मजीद ने जो ये कौल बयान किया है, ये कौल किसने कहा? तो एक बात तो ये कि माहौल ही बता रहा था कि जब पैगंबरों को शहीद कर लिया,
حبیب نجار کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیے، خود اپنے منہ سے وہ چراغ جن کی روشنی میں کچھ سجھائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے، تو پھر اس شہر کی اینٹ اینٹ بولنے لگی یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراغوں کو ہی بجھا دیا۔ اس ماحول کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا یا حسرتن علی العباد، بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ خود بجھا رہے ہیں۔ اس شہر کی دیواروں در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چراغ زندگی خود ہی بجھا دیے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا، حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا، ان کے بدن کی بوٹیاں نوچی، آپ سن چکے ہیں، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا، اور کس طرح اذیتوں سے دو چار کیا، پتھر برسائے، گڑا کھود کے اس میں ڈال کر کے اوپر سے مٹیاں ڈھیل دی۔ تو پھر فرشتوں نے آ کے کہا یا حسرتن علی العباد، افسوس ان بندوں پر۔ ایک قول یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے، کہ رب ہی کہہ رہا ہے، یہ حکایت نہیں کی جا رہی، یہ رب کا فرمان ہے، اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھیجتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر، یا حسرتن علی العباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر ہیں، اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں، یعنی کافروں نے کہا۔ پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر دیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا۔ پھر ضمیر ٹھوکریں مارنے لگا، اندر اداس ہو گئے، روحیں اجڑ گئیں۔ جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے، لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیے اب اندھیرا پھیلا، اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے، ہائے کیا ظلم کر بیٹھے، نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا، ہم نے چراغ زندگی بجھا دیے، جن کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا۔ چونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے، اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنع ہے لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ یہ لٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، حوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں، اور یہ پتھر مارنے والے اب اداس پھر رہے ہیں، اب اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرجتی دکھائی دی تو اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے، اب ہم نے وہ چراغ بھی بجھا لیے، اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا، عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا۔ جنہوں نے محفوظ کرنا تھا، جو پناہ گاہیں تھی، ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دی۔ تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کافر خود کہہ رہے ہیں، تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ کربلائیں سجتی ہیں تو پچھتانا یزید کو پڑتا ہے، پچھتانا ابن زیاد کو پڑتا ہے، پچھتانا شمر کو پڑتا ہے۔ حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ اچھا، بات تلخ نہ ہو، بات کڑوی نہ ہو، تو میں ایک بات کہوں کہ جو
باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھانڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے، ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے، ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے۔ اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ گیا، یہ زندگی کا اجالا ہم سے چھن گیا۔ تو یا حسرتاً علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اور سربلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرماتا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، مذاق ہی کرتے ہیں۔ اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول، صاحب نہیں، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے، یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی، مخالفتیں بھی ہوں گی، اذیتیں بھی ہوں گی، دکھ بھی ہوں گے، تان و تشنیع کے برسنے تیر بھی ہوں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے۔ جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دی، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آ کے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو، چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا، وہ مقاومت تو اٹھائے گا، وہ تانے تو دے گا، وہ ماحول سازی مخالفت میں تو کرے گا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا۔ تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے، جب پاک باز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر کے آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے، تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی۔ ایک زمانہ تھا جب درس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا، تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی، لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی، تو وہ بڑے ازردہ سے ہو گئے۔ اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے، کیونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے، لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا۔ تو اس نے کہا جی فلاں نے آپ کو جادوگر کہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگی، چونکہ حضور کو بھی جادوگر کہا گیا تھا۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ مجھے ایک دن آ کے کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ثاقب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے، اور وہ صبح فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب منہ کر کے پڑتا ہے، اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے، تو اتنے لوگوں کا جو ہجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں وہ وظیفہ بتا ہی نہ دوں سب کو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا، تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا۔ تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا، میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا۔ وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات 2 بجے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا، وہ کبھی گجرانوالا، کبھی سیالکوٹ، کبھی راول پنڈی، کبھی ساہیوال، کبھی ہڑپے، کبھی کراچی، کبھی بیرون ملک، کبھی مسجد میں، کبھی ہال میں، کبھی گلی میں، کبھی بازار میں۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، پھر کن انکھیوں سے نہ دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ 6 ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، زمانہ تمہارے قدم بھی چومے گا۔ تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، اسے کرو، محنت کرو، یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ۔ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں بھی ہوں گی، بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے۔ پہلے لوگ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے، پھر ممبر و محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں، اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے، خود کش دھماکے تک پہنچ گئی ہے۔ میرے نظریے کو نہیں مانتے، میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کش دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تمہیں۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے، عجیب صورتیں ہو گئی، تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں،
संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो और क्या है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोगों ने तो पैगंबरों पे, पैगंबरजादियों पे, पैगंबरजादों पे और पैगंबरों के बापों पर भी तानो तशनी के तीर बरसाए। आप तारीख नबियों की पढ़ के देख लें तो मुबल्लिगीन राह हक में दीन का पैगाम लेकर चलने वाले हालात की तलखियों और सख्तियों से घबराना नहीं है। ये सूरह यासीन हमें सबक दे रही है। तुम किस खेत की मूली हो, यहां तो पैगंबरों को गालियां दी जाती रही हैं, यहां तो पैगंबरों की जो है वो तदहीक की जाती रही है। फरमाया मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब भी उनके पास कोई रसूल आता है तो उसका ठट्ठा ही करते हैं, उसको मजाक ही करते हैं और उसको जो है वो तानो तशनी के तीर उस पर बरसाते हैं। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने ना देखा हमने उनसे पहले कितनी ही संगतें हलाक कर दी, कितनी कौमें बर्बाद हो गई, जिनका तोती बोलता था आज बाकी नहीं है। अल्लाह अकबर। और इरशाद फरमाया अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, अब वो पलट के भी नहीं आएंगे। फिरौन गया तो अब किसी मुल्क पे फिरौन के बेटों की हुकूमत नहीं है, फिरौन भी पलट के नहीं आया। खाकान गए तो आज खाकान नजर नहीं आते। तुगलक, ऐबक, फराइन मिस्र आज कहां नजर आते हैं, जिनका तोती बोलता था आज दुनिया उनके नाम भी नहीं जानती। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे जो सुनने वाले लोग हैं, इनकी चमकती पेशानियां और इनकी रोशन आंखें बताती हैं कि ये बाशऊर लोग हैं। चूंकि यहां आ ही बाशऊर सकता है, चूंकि मेरे पास ना तो लच्छेदार तकरीर है, ना कान पे रख करके मैं सुर खींच सकता हूं, तो फिर जाहिर है जो इन मकासद के लिए आते हैं वो हमारी मजालस में तो नहीं आएंगे। यहां तो वही आएगा कि जिसके सीने के अंदर जो है वो जुस्तजू की रोशनी है। यहां तो वही आएगा कि जो कुरान मजीद की तफहीम का नूर और इसके समझने का जज्बा सीने में रखता है। तो तारीख के कारी भी होते हैं और उलमा भी, अहले दानिश भी, वकला भी, डॉक्टर भी और पढ़े लिखे संजीदा मतीन लोग भी, लेकिन इसके बावजूद मैं इतने इस मजमे में जो कि इंतहाई संजीदा और मतीन और समझदार तबका है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हुजूर तशरीफ लाए थे तो उस जमाने में जिस शख्स का तोती बोलता था, सल्तनत रूम का शहंशाह, उस दौर का ओबामा कह ले, उसका नाम क्या था? तो कोई तारीख का ताजा मुताला रखता हो तो शायद वो नाम बता दे, लेकिन बाकियों को उसका नाम याद नहीं होगा। हालांकि उस दौर का सुपरमैन, उस दौर का ओबामा, अच्छा उस दौर के किसरा का नाम बता दे, उस दौर के टोनी ब्लेयर का नाम बता दे, तो शायद ये भी नाम कोई ना बता सके। यार वो जिनका तोती बोलता था उनके नाम भी याद नहीं है। और आओ किसी बच्चे से भी पूछ लें कि हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के कहेगा कि बिलाल हबशी। तो फिर हक ही गालिब होता है और हक के ही फुरेरे और हक के ही उजाले होते हैं। अल्लाह फरमाता है वो गए, वो जो जाने वाले हैं वो तो पलट के नहीं आए हैं। अल्लाह फरमाता है वो कभी नहीं आएंगे। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, वो शहंशाह, वो कज कुला जिनके तोती बोलते थे, आज उनका नाम भी बाकी नहीं है। लेकिन किसी भी मिंबर और किसी भी मेहराब से कान लगा के सुनो, मोहम्मद के बिलाल का नाम भी बाकी होगा। तो फरमाया कि अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, देखो कि हमने कितनी बस्तियां बर्बाद कर दी, कितनी संगतें तबाह कर दी। ये बड़े बड़े महल आज खंडरात बने हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते? ये सिकंदर ज़ुल्करनैन का किला मैंने देखा है यूनान के अंदर, वो इतना ऊंचा कि हैरत गुम होती है और दुनिया के अजायब में से है। लेकिन वहां हसरतें टपक रही हैं, बरस रही हैं। आज न सिकंदर का जाहो जलाल रहा, न उसका तुम तराक रहा। आज वहां आसारे कदीमा के तौर पे उन्होंने उस किले को महफूज तो रखा है, लेकिन आज वहां जिंदगी की रमक नहीं है, वहां जिंदगी का उजाला नहीं है। यार सिकंदर के महल में तो जिंदगी का उजाला नहीं है, और वैसे करनी की कब्र पे भी जिंदगी के उजाले हैं। तो फिर जिंदगी तो ये हुई ना, फिर उजाले तो ये हुए ना। बिलाल की कब्र पे भी जिंदगी के उजाले हैं। या हसरतन अला लिबाद, अफसोस है बंदों पे। और फिर इधर देखिए जिंदगी के नजारे, जिंदगी का जमाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है व इन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, और जितने भी ये हैं सब के सब हमारे हुजूर हाजिर किए जाएंगे। ये जिन्होंने पैगंबरों को शहीद किया, हबीब नज्जार को कत्ल किया, अब अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके एक चीख मारी और वो बुझ के रह गए।
تو کیا کام تمام ہو گیا، کام ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر تو کام ختم ہو گیا کہ وہ بھی مر گئے، ایک چیخ سے برباد ہو گئے. سزا کیا صحیح انہوں نے، اگرچہ بہت بڑی سزا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ ایک عارضی سزا ہے، ابھی ایک بڑا میدان لگنے والا، ترازو نصب ہوں گے، ایک میدان سجنے والا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. پھر وہ پیغمبر بھی لائے جائیں گے، حبیب دجال بھی کھڑا ہوگا، پا بچولا یہ بھی لائے جائیں گے، اور پھر رب کا دربار ہوگا. ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور ادھر حبیب دجال کے سر پہ عزتوں کا تاج، ان پیغمبروں کے سروں کے اوپر نورانی تاج اور بدن پہ نوری ہلے. اور پھر ان کے عمل بھی لائے جائیں گے، ان کی تبلیغ کا بھی وزن کیا جائے گا. اور گالیاں دینے والوں یہ دیکھو تمہاری گالیاں اور ان کا وزن، اور پھر اس کی سزا جہنم. اور میٹھے بول بولنے والے پیغمبروں کی بولی بھی سنو، اور اس کی جو جزا ہے میرے رب نے رکھی ہے ذرا اس کو بھی دیکھو. تو پھر وہ کیا منظر ہوگا، اور کیا رنگ ہوگا، اور کیا جمال ہوگا. تو راہ حق پہ چلنے والے، اگر تیری بات کو ٹھکرا بھی دیا جاتا ہے، تیری باز کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے، تیری گفتگو کا مذاق بھی اڑا لیا جاتا ہے، تجھے گالیاں اور گولیوں سے سزا بھی دی جاتی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنا. آج اگر بدن کٹ جائے، آج اگر تو تماشا بن جائے، آج لوگ تجھے گالیاں دے، آج تیرے دامن کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، آج تجھے جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر برسائے جائیں، آج الزام تراشیاں کی جائیں، آج تیری عزت آبرو اچھالنے کی کوشش کی جائے، لیکن گھبرانا نہیں ہے. یہ تو 4 دن کی زندگی ہے. وہ میدان لگے گا، گالیاں والے بھی آئیں گے، محمد کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے، اور ترازو گاڑا ہوگا، رب میں پھر وزن کیا جائے گا. پھر پتا چلے گا نا کہ قرآن کی بولی دینے والے کی آواز کا وزن کتنا نکلا ہے. تو اس لیے حق کی راہوں کا مسافر ہمیشہ حق کی راہوں پہ چلتا رہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مضمون بیان فرمایا، بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے. اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھڑا لیں، بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے. تو یہ 2 رکوع ختم ہوئے. اگلے جو 3 رکوع ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے، کیسے اس کا انکار کرتا ہے. تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں، اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں، اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں، پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے، اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے، اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینا کاری ہے، اس میں بھی رب کی دلیل ہے. پھر بلبل کے لہجے میں بھی دلیل ہے، کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے، پپیہے کی صدا میں بھی، برستے بارش میں، جھومتی ندیوں میں، بہتے پانی میں، اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں. اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا. آجا پلٹ کے، محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں، اور تو ایمان کی بہاریں اور ایمان کے اجالے پر. اگر میں اس مضمون کو چھیڑ لوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اللہ آپ کو جزا دے، دنیا دین کی بہاریں ہم سب کا مقسوم فرمائے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو دو عظیمت کے راہی، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، کیونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔